بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو کرونا وائرس ویکسین رجسٹریشن کے حوالے سے اہم سہولت دے دی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے اہم سہولت فراہم کر دی ہے۔ ابوظہبی میں پاکستان کے سفارت خانے نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق حکومت پاکستان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے کرونا وائرس ویکسین کی رجسٹریشن کی سہولت متعارف کی ہے۔ اس رجسٹریشن کے تحت پاکستانی ملک سے باہر لی گئی ویکسین کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ تارکین وطن نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم کی ویب لنک پر اپنی ویکسین کی تفصیلات درج کروا کر ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ امارات میں مقیم پاکستانی اماراتی آئی ڈی کی آن لائن تجدید کیسے کروائیں، وضاحت کر دی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اماراتی آئی ڈی رینیو کروانے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، مگر انہوں نے اب تک اپنا کارڈ موصول نہیں ہوا ہے۔ ان افراد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تاخیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ (ICA) کی جانب سے اماراتی آئی ڈی کا نیا ایڈوانسڈ ورژن متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے۔ جیسے ہی سسٹم اپ ڈیٹ ہوگا، نئے کارڈز کا اجرا شروع ہو جائے گا۔ تاہم جن افراد کو کچھ سرکاری یا پرائیویٹ سروسز کے لیے اماراتی آئی ڈی کی ضرورت ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ افراد ICA UAE سمارٹ ایپ سے اپنا ڈیجیٹل آئی ڈی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو پرنٹ شدہ کارڈز کے اجرا ہونے تک مختلف سروسز کے حصول کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل اماراتی آئی ڈی یعنی ایمریٹس آئی ڈی حاصل کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، ICA کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ ICA UAE سمارٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ نمبر 2، اپنے UAE پاس یا پرسنل اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کر کے سسٹم میں لاگ ان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اپنے اماراتی آئی ڈی کی تجدید کے لیے اپلائی کریں، جس کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہوگا۔ نمبر 4، سسٹم میں لاگ ان کر کے پرسنل والیٹ پر کلک کریں۔ نمبر 5، آئی ڈی کو منتخب کریں اور پھر الیکٹرانک ورژن حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ پریس کریں۔ نمبر 6، جس کے بعد آپ اس الیکٹرانک کارڈ کے ذریعے امارات میں تمام سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اماراتی حکومت نے نئے ڈیزائن اور جدید ترین فیچرز والے اماراتی آئی ڈی کارڈز اور اماراتی پاسپورٹ کی منظوری دی تھی۔ نئے آئی ڈی اور پاسپورٹس میں اضافی ویژول اور الیکٹرانک سیکیورٹی فیچرز ہوں گے، جس کی وجہ سے جعلی شناختی کارڈ سے متعلق فراڈ کے خاتمے میں بڑی مدد ملے گی اور بین الاقوامی سفر کے دوران سفری دستاویزات کے طور پر اماراتی شناخت کی وقت میں اضافہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی میں وہیکل لائسنس سروس، جرمانے کی ادائیگیاں آن لائن کر دی گئیں۔ سروس سینٹرز پر یہ سہولت دستیاب نہیں ہوگی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی میں مقیم افراد کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ بہت سی سروسز کے لیے اب روڈز ٹرانسپورٹ سروس سینٹرز پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ خاص سروسز اب آن لائن ہوں گی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں اب کئی وہیکلز لائسنسنگ فیس اور جرمانوں کی ادائیگی سے متعلق سروسز مکمل طور پر الیکٹرانک پلیٹ فارم پر منتقل کر دی گئی ہیں۔ 13 جون کے بعد RTA کے سروس سینٹرز پر یہ خدمات مہیا نہیں کی جائیں گی۔ جرمانوں کی ادائیگی آن لائن کرنا ہوگی اور اسی طرح 5 قسم کے وہیکل لائسنسنگ سرٹیفکیٹس جاری کرنے کی سروسز بھی آن لائن کر دی گئی ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: انشورنس ری فنڈ،
व्हीकल ओनरशिप, नॉन ओनरशिप ऑफ व्हीकल, व्हीकल क्लियरेंस, रजिस्टर्ड व्हीकल सर्टिफिकेट की तफसीली फहरिस्त। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी के डायरेक्टर जमाल हाशिम अल-सद्दा ने बताया कि जो लोग मज़कूरा सर्टिफिकेट्स हासिल करना चाहते हैं वो RTA की वेबसाइट www.rta.ae पर जा सकते हैं। दुबई ड्राइवर ऐप और कॉल सेंटर पर भी ये सहूलत दस्तयाब होगी। नंबर ये है 8009090। तमाम सारिफीन को आगाह किया जाता है कि RTA के सर्विस सेंटर्स पर अब जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इन सेंटर्स पर अब ये सर्विसेज मुहैया नहीं की जाएंगी। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इसी साल मजीद लाइसेंसिंग सर्विस को स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया है, जिनमें गाड़ी की मलकियत, व्हीकल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया था कि अब दुबई में लर्निंग ड्राइवर के फाइल खोलने पर पहले की तरह 2 दिन और 4 दिन चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ये काम सिर्फ 15 मिनट में हो जाया करेगा और इसके लिए सर्विस सेंटर आने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद बताया गया है कि साल 2020 में दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस से मुताल्लिक 20 लाख ट्रांजैक्शन की गईं, जिनमें से 72% यानी 15 लाख से ज़ायद स्मार्ट चैनल के ज़रिए हुई हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 174 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,31,469 हो गई है। वजारत सेहत ने 136 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,38,026 हो गई है। वजारत ने एक मरीज की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,115 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 4,442 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।